16 अप्रैल 1994 जंग अखबार के सियासी एडिशन में आसिफ अली जरदारी के बारे में मजमून शाया होने पर बकौल आपको नौकरी से फारग कर दिया गया। इस पोलिटिकल सफ़े के इंचार्ज कौन थे, क्या वो सफ़ा उनसे ले लिया गया और आप कितने दिन के बाद नौकरी पर वापस आए? वो जो आसिफ जरदारी के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल जिस बंदे ने छापा था वो मेरे सामने बैठा है। उसका नाम है इफ्तिखार अहमद और वो सियासी एडिशन के इंचार्ज थे। इफ्तिखार साहब जो हैं वो मुझसे लिखवाते थे, सियासी कॉलम लिखवाते थे। मैंने रिसेंटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कोई गुफ्तगू सुनी थी। स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान वापस आते हुए जहाज़ में मैं उनके साथ था। मैंने वापस आके थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, मुझे थोड़े सबूत मिल गए और मैंने लिखा जी कि सबूत मिल गए या सबूत आपको दिए गए? ज़ाहिर बात है कि आपको क्लू मिलता है, और क्लू भी कहाँ से, मैंने कभी ये पहले नहीं बताया, आज पहली दफ़ा आपके शो में बता रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद मुझे ब्रीफ किया था कि ये जो सबमरीन पाकिस्तान ख़रीद रहा है, हम चाइना से लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो लॉबिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि आप फ्रांस से ख़रीदें, फ्रांस की सबमरीन महंगी है, हम चाइना से ख़रीदना चाहते हैं। और फिर जब मैंने कुछ 2-3 सवाल किए तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इस पर स्टोरी करना चाहते हो? मैंने कहा जी। फिर पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। तो उसके बाद मुझे काफ़ी उसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब जब मैंने वो स्टोरी छाप दी तो मेरा ख्याल है मैं अकेला तो नहीं नौकरी से निकला था, आप भी निकल गए। मेरे से ले गया और सफ़ा भी ले लिया गया और मुझे वापस नहीं मिला और आप नौकरी पे वापस आ गए। बीबी के हुकूमत के खात्मे से 2 दिन पहले आप उनसे मिले और बताया कि फारूक लगारी आपकी हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं और ये फ़ैसला वो कर चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि आपने ये भी कहा कि अगले वज़ीर आज़म मिराज खालिद होंगे। आपको ये सब मालूमात एजेंसियाँ काहे को फराहम करती हैं? एजेंसियाँ ये हुआ कि मैं अडयाला जेल में शहबाज शरीफ साहब को मिलने चला गया। शहबाज शरीफ साहब उन दोनों बंद थे, तो मुझे जनाब फारूक लगारी साहब ने बुलाया। मेरी उनसे सलाम दुआ थी, बल्कि अच्छे तल्लुकात थे। मेरे साथ मोहम्मद मालिक साहब भी थे पहली मीटिंग में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कैसी मीटिंग रही तुम्हारी शहबाज शरीफ से? अब मैं परेशान हो गया, इसलिए कि मैंने वो मीटिंग हामिद मीर बन के नहीं की थी। मैंने वो मीटिंग, उनका शहबाज शरीफ साहब का कज़न है शाहिद शफ़ी, उसका शनाख्ती कार्ड लेके, उसकी शक्ल थोड़ी मेरे से मिलती थी। खैर मैं शाहिद शफ़ी बन के मिला शहबाज शरीफ साहब को। तो मैंने कहा फारूक लगारी को कैसे पता लग गया? मैंने कहा ये कहीं मेरे पे केस ना बन जाए। बहरहाल उसने नहीं ये बात की। जब ठीक है, आप मालिक गए हैं, अब फारूक लगारी से मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में फारूक लगारी साहब जो हैं वो बीबी के बहुत सख्त बातें कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, इस औरत ने मेरे पे काला जादू करा दिया है। मैं कहा कौन सी औरत? उन्होंने कहा ये बेनज़ीर भुट्टो। अब मैं तो कन्विंस हो गया ले भी कम ख़राब है। ठीक है, तो जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई और आपने बेनज़ीर को कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ये इल्ज़ाम लग रहा है? ऐसे नहीं। उनके जो DGPR थे प्रेसिडेंट साहब के, कसवर सईद मिर्ज़ा साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन थे, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। मैं मीटिंग करके निकला, मैं उसके पास चला गया कसवर सईद मिर्ज़ा के दफ्तर में। मैंने कहा कि मैंने दोबारा मीटिंग करनी है प्रेसिडेंट से। कहता है क्यों? मैं कहा प्रेसिडेंट ने फैसला कर लिया है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने का। नहीं अहमद, आप कैसे इस नतीजे पहुंचे? भाई अब ये एक सहाफ़ी का तरीका कार है ना कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के DGPR के सामने बैठ के एक स्टेटमेंट दे रहा है, जो कि सीखा आपसे सीखा ना। तो मैंने उसके सामने एक स्टेटमेंट दे दी कि सदर ने फैसला कर लिया है बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ करने का, मेरी मीटिंग कराओ। उसके हाथ पांव फूल के वो भागा ऊपर गया। थोड़ी देर उसने मुझे बिठाया। मैं फिर जनाब लगारी साहब, मैंने कहा सर मुझे पूरी बात बताएं, आपने तो उसकी हुकूमत को बरतरफ कर देना है। वो गुस्से में है, वो कहता है ये अगर बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर रहेगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं अकाउंटेबिलिटी करूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर क्या कोई फौजी जर्नैल? लेकिन नहीं, आई एम अ डेमोक्रेट, मिराज खालिद इज द बेस्ट पर्सन। तो माई सोर्स वाज फारूक लगारी। हामिद, आप कहते हैं कि एक दिन नवाज शरीफ ने आपको, नुसरत जावेद को और ज़फ़र अब्बास को नाश्ते पे बुलाया, बड़ा अच्छा नाश्ता था, और आपसे कहा कि आप रोज़नामा पाकिस्तान की एडिशनशिप छोड़ दें। उनकी ऑफ़र क्या थी और वजह क्या थी?
اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. میں نہیں ہو رہا, یہ آپ کے ہم امیر کی کہانی صفحہ 41 میں آپ نے جو فرمایا, جو آپ نے کہا, میں اچھا اسی کے حوالے سے اس میں ایسے ہے. ٹھیک ہے نہیں, وہ اصل میں نا وہ آج کل کی صورتحال میں نا یہ کہانی جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی, لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بھائی دیکھیں نا, یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پراپرٹیز کی وجہ سے نااہل ہوئے, ان پراپرٹیز کے بارے میں نے 1996 میں میں نے ایک کالم لکھا, اور ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ میرے پاس تھے. پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈاکومنٹس, اب یہ سب کچھ تو نہیں نا میں آپ کو بتا سکتا. تاریخ کا حصہ نہ ہو, تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک اور بھی گواہ ہے, سعید قاضی, وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو. وہ اور ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے, میں نے کالم لکھا, اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا صاف میں نہیں ڈیلی پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں تھے. نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس پہ مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں, یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا. میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا, میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں, میں آپ کو نوائے وقت کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بقول آپ کے, میں کبھی نہیں بھولوں گا, نواز شریف نے ہمیں بلایا اور پوچھا دھماکہ کروں یا نہ کروں. مجیب الرحمان شامی نے کہا نہ کرو, مجید نظامی نے کہا دھماکہ کر دو ورنہ تمہارا دھماکہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ شامی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا, انہوں نے مشروط طور پہ حمایت کی تھی کہ آپ کر دیں دھماکہ, اور سعودی عرب سے بات کر لیں کہ اگر 4 سال کا پیٹرول ہمیں وہ دیتے ہیں بغیر کسی پیسے کے تب کریں گے. حقیقت ہے جو میں نے اس وقت سنا تھا میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, اور جو مشروط انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہاں پہ تھے نہیں. وہ کون؟ آپ نے تو کوٹ کیا, موجود تھا بھائی. آپ تو ان کو بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بھی موجود تھے, انہوں نے اپوز کیا. وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں. کس نے؟ میرے دوست شامی صاحب نے اپوز کیا. ہاں, وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. میں نے مشروط بات کی. آگے کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف نے 2007 میں ججوں کی بحالی کی تحریک سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لال مسجد کے معاملے میں میڈیا کو استعمال کیا؟ بالکل صحیح بات ہے, اس کا میں آئی وٹنس ہوں. اس لیے کہ مجھے لال مسجد کے اندر جب سیج ہوئی تھی, گھیرا ڈالا ہوا تھا, تو مجھے اعجاز الحق جو ہے اس نے, وہ اس وقت منسٹر تھا مذہبی امور کا, تو اس نے مجھے کہا یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ جو مسجد کے ساتھ تو کوئی پھڈا نہیں ہے, تو یہ کس نے پھڈا پیدا کیا ہے, تو یہ مسئلہ حل کرائیں. میں نے کہا ہاں مسئلہ حل کرائیں. تو میں اور اعجاز الحق بیک ڈور سے ایک راستہ تھا, ہم اس راستے سے غازی عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کے پاس چلے گئے. ہم جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں, بڑا شکریہ, ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو ملیٹنٹس ہیں مسجد کے اندر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو آپ کے ملیٹنٹس ہیں. آپ سے مراد آپ کے؟ نہیں میرے نہیں, حکومت کے. اچھا, تو یہ تو گن پوائنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی تو شفٹیں ہیں. تو ہم جب باہر آ رہے تھے تو ایک رائڈر جو ہے وہ باہر دروازے پہ کوئی خط دے کے گیا, اور ایک جو خادم تھا مولانا عبدالعزیز صاحب کا وہ لے کے آیا. تو وہ جب وہ لیٹر کھولا گیا تو وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے لال مسجد کو نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں, اور منسٹر صاحب ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا. میڈیا کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ پرویز, پھر جب یہ ساری سچویشن کا مجھے پتہ چل گیا, اور پھر جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے کمال شاہ صاحب, انہوں نے مجھے پوری سچویشن بتائی. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ادھر لال مسجد کے, ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان سے اسلحہ برآمد کیا ہے, پکڑ کے ہم نے ان کو تھانے میں بند کر دیا ہے. ہمیں فون آتا ہے ایک ادارے کا, ان کو چھوڑ دو.
ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ پھر جا کے لال مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جناب میں نے یہی بات آرمی ہاؤس میں 10 صحافیوں کی موجودگی میں نے پرویز مشرف کو سنا دی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا بھائی کمال شاہ سے بات کراؤ, کمال شاہ سے بات کراؤ. تو وہ جنرل حامد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کمال شاہ سے بات کی, کمال شاہ نے کنفرم کر دی, میں نے کنفرم کر دی, مشرف صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب نے نیگوسیشن شروع کی, نیگوشیشنز کامیاب ہو گئیں, اس کے باوجود آپریشن ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ مجھ سمیت بہت سے اہل صحافت نے ججوں کی بحالی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا. عامر صاحب, جس تحریک کو آپ نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا, اسے حاصل کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے یہ تو ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف ایک جنگ تھی. دیکھیں, اس لائرز موومنٹ کے دوران آصف زرداری صاحب سے میری بڑی بحث ہوتی تھی, اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں. ہم نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے, چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں ہے, نو کمپرومائز ہے وہ. آپ کہتے تھے؟ ہاں. تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا. میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا, وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی. جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا. ہاں میں کر دوں گا. ہاں بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی. میرا سوال یہ ہے. جنگ نہیں تھی, اس میں جنرل کیانی صاحب تھے جو. ہاں, کیانی ورسز مشرف. نہیں, کیانی ورسز نہیں تھا, کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی. فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی. یہ ایک ریپیٹیشن تھی, ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا. جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا, اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا.